علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے بے بصیرت۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اوہ یہ تو خطرناک بات ہے، میں آنٹی سے بات کروں گا۔ تم نے پولیس کو کیا بیان دیا؟ ابھی تک تو کوئی بیان نہیں دیا، اس نے جواب دیا۔ پولیس والے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے رہے تو سنو، تم صرف یہ بیان دینا کہ تم اپنی بیوی کی زبان درازی کی وجہ سے طیش میں آ گئے تھے۔ وہ تمہارے بار بار منع کرنے کے باوجود چپ نہیں ہوئی تھی اور بد زبانی کرتی جا رہی تھی، لہٰذا تم نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے تھے۔ وہ بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگی اور خود ہی گولی کی زد میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، آپ یہ بیان ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں، میں اسے رٹ لیتا ہوں۔ اس میں رٹنے والی کیا بات ہے؟ مجھے اس کی حماقت پر غصہ آیا۔ صرف 3 الفاظ یاد رکھنا، بد زبانی، طیش اور ہوائی فائر۔ باقی باتیں خود ہی تمہارے دماغ میں آ جائیں گی۔ اور سنو، بد زبانی، طیش، ہوائی فائر، بد زبانی، طیش، ہوائی فائر۔ اس نے رٹنا شروع کر دیا۔ اور سنو، میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، کھانا کم کھایا کرو، زیادہ کھانے سے دماغ سن ہو جاتا ہے۔ موٹاپا ایک بیماری ہے اور اس سے 1000 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے دانت نکال دیے، بولا، کھانے پینے کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ اچھا میں چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کل عدالت میں ملاقات ہوگی۔ اس نے مجھ سے 3 کلیدی الفاظ دوبارہ پوچھے اور رٹنے لگا، بد زبانی، طیش، ہوائی فائر۔ بیگم نجم الدین ہنوز SHO کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب، میں نے ملزم سے بات کر لی ہے۔ میں نے کہا، یہ دفعہ 335 یا 334 کا کیس ہے۔ انسپکٹر ہولے ہولے سر ہلانے لگا، پھر بولا، شکریہ وکیل صاحب، ویسے تھوڑا بہت قانون ہمیں بھی آتا ہے۔ بیگم نجم الدین اٹھتے ہوئے بولی، ٹھہرے وکیل صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ باہر اس کی مٹسوبشی کار بما باوردی ڈرائیور کے موجود تھی۔ آپ میرے ساتھ بنگلے پر چلیں، اس نے کہا، چائے بھی ہو جائے گی اور میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف آدمی ہیں، مگر میں انکار نہیں سنوں گی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، دیر ہو جائے گی، مجھے جازی کی درخواست ضمانت بھی تیار کرنا ہے۔ درخواست ضمانت بھی تیار ہو جائے گی؟ اس نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا۔ جازی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کھانا گھر سے آتا ہے اور سونے کے لیے بستر موجود ہے۔ میں نے سب انتظام کر دیا ہے، آئیں بیٹھیں۔ میں اپنی گاڑی پر آیا ہوں، میں نے اسے بتایا، وہ سامنے کھڑی ہے۔ اوہ سوری، تو پھر آپ ہمارے پیچھے لگ جائیں۔ ڈرائیور کار آہستہ چلانا۔ وکیل صاحب کو بنگلے کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ ان کا وسیع اور خوبصورت بنگلہ کراچی کے ایک فیشنیبل علاقے میں واقع تھا۔ علاقے کا نام بتانا مناسب نہیں۔ میں نے اپنی کار خوبصورت لان کے ساتھ کھڑی کر دی اور سالیہ نجم الدین کی معیت میں ایک ایسے ڈرائنگ روم میں پہنچا جو ڈرائنگ روم سے زیادہ آرائش کدہ معلوم ہوتا تھا۔ سالیہ نجم الدین نے صوفے پر بیٹھتے ہی کسی نامعلوم جگہ پر لگا ہوا بٹن دبایا اور فوراً ہی بنگلے کے اندرونی حصے میں بلبل کی آواز سے ملتی جلتی گھنٹی کی آواز گنگنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مستعد ملازم دروازے میں نمودار ہوا اور بولا، جی بیگم صاحب، کافی۔ سالیہ نجم الدین نے کہا، ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو بیگ صاحب، جازی کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ آپ نے صحیح کہا تھا، میں نے کہا، جازی واقعی اب نارمل قسم کا لڑکا ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بہت زیادہ بلکہ ضرورت سے زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ ریوالور کس طرح چل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس وقت سخت طیش میں تھا اور اسے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اسے بیان سمجھا دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ کل اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ ہم نے آپ کا کام اور آسان کر دیا ہے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میرا کام؟ میں سمجھا نہیں۔ استغاثہ کے جس اہم گواہ سے ہمیں خدشہ تھا، توقع ہے کہ وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوگا۔ اس کی بات سمجھنے میں مجھے چند ثانیے لگے۔ وہ خورشید شیروانی کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے اول خان کے ذریعے خورشید شیروانی کو گواہی سے باز رکھنے کا انتظام کر لیا تھا۔
غالباً آپ خورشید شیروانی کی بات کر رہی ہیں، میں نے کہا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھیں، میں اس شخص پر مداخلت بے جا کا کیس بھی بنانا چاہتی ہوں۔ اسے ہمارے گھر میں گھسنے اور ہماری بہو کو اٹھا کر لے جانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں بھی مجھے مشورہ دیں کہ ہمیں کس قسم کا کیس بنانا چاہیے۔ وہ خاصی منتقم مزاج عورت نظر آتی تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ جتنی پریشانی شیروانی کو ہوگی اتنی ہی آپ کو بھی ہوگی۔ آپ کو ہر پیشی پر گواہوں سمیت حاضر ہونا پڑے گا، اور اگر شیروانی صاحب حیثیت شخص ہے تو سزا سے بچ جائے گا۔ عدالت سب سے پہلے یہ جاننا چاہے گی کہ اگر شیروانی مداخلت بے جا کا مرتکب ہوا تھا تو اس کا مقصد اور محرک کیا تھا۔ کیا وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا یا کوئی انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا، فی الحال اس معاملے کو ہم ملتوی کر دیتے۔ اتنے میں ایک ماڈرن لڑکی جس کے بال بوائے کٹ تھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ متناسب جسم اور درمیانے قد کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز چٹکی بجاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ او سوری، مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری بیٹی سنبل ہے، صالحہ نجم الدین نے تعارف کرایا، اور بیٹی یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ ہیلو، اس نے بے نیازی سے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میرا وکیل بننے کو بہت جی چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس پیشے میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہوں۔ وہ دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر تو تمہیں ضرور وکیل بننا چاہیے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ لڑکیوں کے لیے یہ پیشہ مناسب نہیں ہے، صالحہ نجم الدین نے کہا۔ دیکھی ہیں میں نے بہت سی وکیل لڑکیاں عدالت کے برآمدوں میں جوتیاں چٹکھاتی پھرتی ہیں۔ سنبل نے اپنی ممی کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا، پھر مجھ سے کہا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کامیاب وکیل کیسے بن سکتی ہوں؟ چلو خود ہی بتا دو، میں نے کہا۔ پتہ ہے کیا، اس نے آنکھیں گھمائیں، میں جھوٹ بہت لاجواب بول سکتی ہوں۔ غالباً اس نے وکیلوں پر چوٹ کی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کا اندازہ تو مجھے تمہاری بات سنتے ہی ہو گیا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس کی ممی نے کہکا لگایا، بولی، آپ نے اسے خوب پہچانا۔ ملازم کمرے میں داخل ہوا اور اشیاء خرد و نوش سے لدی ہوئی ٹرالی ہمارے سامنے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ صالحہ نجم الدین کافی بنانے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ سنبل شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کافی کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ صالحہ نجم الدین یا اس کی بیٹی کو اعجاز کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ جب میں جانے لگا تو سنبل نے اپنی ممی سے پوچھا، ممی، وہ ڈبو کا کیا بنا؟ ابھی تو تھانے ہی میں پڑا ہے، بیگ صاحب کہتے ہیں کہ کل اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ وکیل صاحب، کل اس کی ضمانت ضرور کرا دیں، سنبل نے کہا، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے۔ سنبل نے کہا، وکیل صاحب، کل اس کی ضمانت ضرور کرا دیں، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے۔ امید ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، بیگم صاحبہ، کیا میں وہ جگہ دیکھ سکتا ہوں جہاں گولیاں لگی تھی؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک کھڑکی کے قریب جا کر ٹھہر گئی۔ ایک گولی تو اس شیشے پر لگی تھی، اس نے کھڑکی کے اوپر والے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پولیس کے جانے کے فوراً بعد کاریگر کو بلا کر شیشہ تبدیل کروا دیا تھا، لیکن یہ پردے میں سوراخ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے پردے کو پھیلا کر سوراخ دکھایا۔ جس شیشے پر گولی لگی تھی وہ فرش سے تقریباً 6.25 فٹ اونچا تھا۔ دوسری گولی دروازے کی چوکھٹ پر لگی تھی، وہاں سوراخ موجود تھا مگر اندر گولی نہیں تھی۔ صالحہ نجم الدین نے مجھے بتایا کہ پولیس نے گولی نکال لی ہے۔ اس نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سربت گری تھی، وہاں سے خون آلود قالین ہٹا دیا گیا تھا۔ اعجاز نے مبینہ طور پر اندرونی دروازے میں کھڑے ہو کر گولیاں چلائی تھیں۔ اس کمرے کا سائز 16x20 معلوم ہوتا تھا۔ گولیوں کی بلندی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اعجاز نے ہوائی فائر نہیں کیے تھے۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کے وقت خورشید شیروانی کہاں تھا؟ وہ باہر برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، صالحہ نجم الدین نے جواب دیا، اور گولیوں کی آواز سن کر اندر آ گیا۔ یعنی وہ عینی گواہ نہیں ہے؟ نہیں، جب وہ اندر آیا اس وقت میں ثروت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور جازی ریوالور ہاتھ میں پکڑے ہمارے قریب کھڑا تھا۔ اس کی بات میں مجھے کچھ غلطی محسوس ہوئی، لیکن میں اس وقت اس غلطی کی نشاندہی نہ کر سکا۔
اگلے روز پولیس نے اعجاز کو عدالت میں پیش کیا اور 7 روز کا ریمانڈ طلب کیا۔ وکیل سرکار نے ریمانڈ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم نے اپنی بیوی پر بالارادہ قاتلانہ حملہ کیا تھا اور پولیس کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا ملزم کا 7 روز کا پولیس ریمانڈ دیا جائے۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم ایک صاحب حیثیت اور جانے پہچانے کاروباری خاندان کا فرد ہے، اس کے روپوش ہونے یا فرار ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور بالارادہ قاتلانہ حملے کے الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ مضروبہ ملزم کی بیوی ہے اور دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ اگر ملزم اسے قتل کرنا چاہتا تو بڑی آسانی سے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ گھر کے اندر انسان کو بے شمار مواقع حاصل ہوتے ہیں، مثلاً وہ اپنی بیوی کو سوتے میں بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ جناب عالی، در حقیقت ملزم کو طیش دلایا گیا تھا۔ فی الوقت میں ان حالات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو طیش کا باعث بنے تھے۔ ملزم وقوعے کے وقت اپنی بیوی سے جھگڑے میں مصروف تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا جسے وہ صاف کر رہا تھا۔ جس جھگڑے کی میں بات کر رہا ہوں وہ مستقل نوعیت کا ہے اور پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ جب پوری بات سامنے آئے گی تو آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ملزم کی بیوی کا مطالبہ غیر معقول اور ناقابل عمل تھا۔ اس مطالبے کی تکرار نے ملزم کو سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وقوعے والے روز ملزم نے اپنی بیوی کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ ہونے کے بجائے بد زبانی پر اتر آئی اور اس بات سے ملزم سخت مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو خوفزدہ کرنے کے لیے 3 ہوائی فائر کیے، لیکن بدقسمتی سے مضروبہ گولی کے راستے میں آ گئی اور زخمی ہو گئی۔ جناب عالی، ملزم عام حالات میں مست ملنگ قسم کا شخص ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا ایب نارمل بھی ہے۔ اول تو اسے غصہ نہیں آتا، لیکن اگر آ جائے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ محض اس لیے پیش آیا کہ ملزم کے ہاتھ میں اس وقت ریوالور موجود تھا۔ اس نے اضطراری کیفیت میں آ کر فائرنگ کر ڈالی۔ یہ بات اس کے ارادے میں شامل نہیں تھی، لہٰذا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو شخصی ضمانت یا ذاتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ مجسٹریٹ نے اعجاز سے پوچھا، کیوں میاں، دوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ جازی مجسٹریٹ کی بات نہیں سمجھا، دانت نکالتے ہوئے بولا، جی مشکل سے 1.5-2 فرلانگ دوڑ سکتا ہوں۔ عدالت میں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ مجسٹریٹ نے اسے 50,000 کے ذاتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سالیہ نجم الدین بھتیجے کی ضمانت پر بہت خوش تھی۔ اس کے ہمراہ سیفی نامی خوشپوش شخص موجود تھا۔ اس نے سیفی کو 50,000 روپے کا پے آرڈر بنوانے کے لیے بھیج دیا اور ASI سے کہا کہ وہ جازی کی ہتھکڑی کھول دے اور وہیں پر انتظار کرے۔ بیگم صاحب، یہ تو خلاف قانون ہوگا، ASI نے کہا۔ ویسے ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ بیگم نجم الدین نے چند افسرانے بالا کے حوالے دیے، پھر غصے سے بولی، مجھے سارے قانون آتے ہیں۔ ضمانت منظور ہو چکی ہے، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ میں 5 منٹ کے نوٹس پر 50 لاکھ روپے حاضر کر سکتی ہوں۔ میرا آدمی 15-20 منٹ کے اندر پے آرڈر لے کر پہنچ رہا ہے، تمہارا حصہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ ASI بڑبڑایا، ایسا نہ ہو کہ میری پیٹی اتر جائے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کھول دے یار ہتھکڑی، بیگم صاحبہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ مالک ہے۔ اس نے جازی کی ہتھکڑی کھول دی، پھر بولا، ہم ادھر ہی انتظار کرتے ہیں۔ بیگم صاحب، مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا، آپ سے دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ اس نے پوچھا، میں آپ کے کام سے بہت مطمئن ہوں، میں ان ٹچ رہوں گا۔ میں نے کہا، دیکھیں پولیس کب چالان پیش کرتی ہے۔ ایک معمر شخص جس نے ٹوپی اور سستا سا کوٹ پہن رکھا تھا ہمارے قریب آیا اور جذباتی لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ نے میری بیٹی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ بے شک اس دنیا کی عدالت سے بچ جائیں، لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکیں گی۔ اور اعجاز میاں، تم بھی یاد رکھو، تم بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہو۔ قبل اس کے کہ میں اس معمر شخص کے بارے میں کچھ سمجھ پاتا، سالیہ نجم الدین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس شخص کی ٹوپی دور جا پڑی۔ برآمدے میں موجود ہر شخص گھوم کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، بیگم نجم الدین نے کہا، بیٹیوں کو دولت مندوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ بیٹھے بٹھائے دولت ہاتھ آ جائے۔ اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اب ہمارے گھر کا رخ نہ کرے، ورنہ اس دفعہ وہ زندہ واپس نہیں جائے گی۔
मोमर शख्स ने अपनी टोपी उठाकर सर पर रखी, एक बार मुड़कर सालिया नजमुद्दीन की तरफ देखा और चुपचाप एक तरफ चल दिया। सरेआम बेइज्जती पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे सालिया नजमुद्दीन की इस हरकत पर गहरा सदमा हुआ। मुझे ही क्या, बरामदे में मौजूद हर शख्स को ये बात बुरी लगी थी। कई लोग गुस्से और नफरत से सालिया नजमुद्दीन को घूरने लगे थे। बेगम साहिबा, आपको उस मुअम्मर शख्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए कहा। वकील साहब, आप इन लोगों की जहनीत नहीं जानते, उसने कहा। ये इसी तरह खुश रहते हैं। इंसान को अपनी औकात में रहकर बात करना चाहिए। 2 टके का दर्जी मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि वो जाजी की बीवी सरवत का बाप था। अगर वो केस सालिया नजमुद्दीन का होता तो मैं उसी वक्त उसकी वकालत से दस्तबरदार हो जाता, मगर मामला एक अहमक नौजवान का था जिसे तन आसानी के सिवा किसी बात का होश नहीं था। मैं देख रहा था कि वो अपनी फुप्पी के सामने दम मारने की जुर्रत नहीं कर सकता था, दुम मारने की जुर्रत नहीं कर सकता था। और हकीकत ये थी, मैं सारे केस के बारे में उलझन का शिकार हो गया था। मुझे नज़र आ रहा था कि हकीकत कुछ हो रही है। थोड़ी देर बाद सालिया नजमुद्दीन ने कहा कि वो अपनी कार में बैठकर इंतज़ार करेगी और वहाँ से चली गई। जाजी का वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था क्योंकि उसे अभी ज़मानत के कागज़ पर दस्तखत करना थे। वकील साहब, मुझे दोबारा तो यहाँ नहीं आना पड़ेगा? उसने पूछा। तुम्हें हर पेशी पर आना पड़ेगा, मैंने कहा। केस ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ ज़मानत हुई है। ओह, आंटी ने मुझे अजीब मुसीबत में फंसा दिया। इस मुसीबत से निकलने का एक आसान तरीका मेरे जहन में है, मैंने कहा। अगर कहो तो बताऊं? वकील साहब, जल्दी से बताएं। अगर तुम अपनी बीवी से सुलह कर लो तो अदालत की इजाज़त से केस ख़त्म हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, आंटी कभी नहीं मानेगी, उसने कहा। और अब सरवत भी सुलह पर राज़ी नहीं होगी। आंटी ने जो सलूक उसके साथ और उसके बाप के साथ किया है, उसकी वजह से वो कभी सुलह पर राज़ी नहीं होगी। आंटी को सबके सामने ये हरकत नहीं करना चाहिए थी। वो दिल का बुरा नहीं था, मगर अपनी आंटी से बहुत डरता था। मैं कल तुम्हारी आंटी के बंगले पर गया था, मैंने कहा। बहुत खूबसूरत बंगला है, वहाँ सुंबल से भी मुलाकात हुई थी, अच्छी लड़की है। वैसे तुम आंटी के साथ कब से रह रहे हो? आंटी के साथ? उसने हैरानी से कहा। आंटी मेरे साथ रहती हैं, वो मेरा अपना बंगला है। आंटी तो इसलिए वहाँ रह रही हैं कि उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास है। उनका अपना अपार्टमेंट क्लिफ्टन के इलाके में है। और तुम्हारा कारोबार क्या है? 3-4 कारोबार हैं हमारे। एक बाबिन और कोन बनाने की फैक्ट्री है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट का काम भी है। डैडी की वफ़ात के बाद सारा काम अंकल चला रहे हैं। बहुत खूब, कारोबार अंकल चला रहे हैं और घर आंटी चला रही हैं। तुम क्या करते हो? मैं दफ्तर में बैठता हूँ, उसने जवाब दिया। अभी मुझे काम का पूरा तजर्बा नहीं है। अच्छा सुनो, इस मसले के बारे में मैं तुम्हारे ससुर से मिलकर बात करूँगा और उन्हें सुलह पर आमादा करने की कोशिश करूँगा। तुम अपनी आंटी या अंकल से इस बात का जिक्र ना करना। ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। शादी तुमने अपनी मर्ज़ी से की है, इसे निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम अपनी बीवी को अलग भी रख सकते हो। अगर आंटी को पता चल गया तो तूफ़ान आ जाएगा। आप आंटी सालिया को नहीं जानते, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती हैं। मुझे उस 200 पौंड की लाश पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम मर्द हो या ख्वाजा सरा, अपनी खोपड़ी को इस्तेमाल करो, अपने फ़ैसले खुद करने की आदत डालो। एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी अपने घर में क्यों नहीं रहती? दरअसल इतने बड़े बंगले का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है। ये काम तुम्हारी बीवी भी कर सकती है। उसे मौका दो, उसके अंदर एतमाद पैदा करो। अब तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल है। आंटी ये चाहती हैं कि किसी तरह मेहर की रकम दिए बगैर सरवत से मेरी जान छूट जाए। आई सी, तो ये हक मेहर का मसला भी है। तुम्हारी आंटी उस गरीब लड़की को खाली हाथ घर से निकालना चाहती हैं। मेहर की रकम कितनी है? 3 लाख रुपए। मैंने तो आंटी से कहा था कि मेहर देकर उसका मसला ख़त्म कर देते हैं, मगर वो नहीं मानती। कहती हैं कि वो सरवत को एक पैसा भी नहीं देंगी। मैंने उससे उसके ससुर का पता पूछकर डायरी में नोट कर लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद खुशपोश शख्स पे ऑर्डर बनवा कर ले आया और जासी अपनी आंटी के साथ रुखसत हो गया। सरवत मेडिकेयर सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज थी
اس کا باپ جس کا نام جازی نے صابر علی بتایا تھا اپنے کچھ عزیزوں کے ہمراہ وارڈ میں موجود تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ کچھ دیر چپ کھڑا رہا، پھر بولا، آپ بہت اچھی وکالت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کہیں آپ کی وکالت سے بے گناہوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ میں یہی سوچ کر آیا ہوں، میں نے کہا۔ اب آپ مجھے تصویر کا دوسرا رخ بتائیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ میری بیٹی پر صالحہ بیگم نے حملہ کیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا، گولی اس نے چلائی تھی، لیکن وہاں اعجاز کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بات سنتی میرے ذہن میں کئی باتیں کلک ہو گئیں۔ مثلاً جازی نے گولی چلنے کے ذکر میں کہا تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں بچ گیا۔ صالحہ نجم الدین نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب گولیاں چلنے کی آواز آئی تو اس وقت وہ باہر کھڑی خورشید شیروانی سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسری مرتبہ بنگلے میں ملاقات کے دوران اس نے کہا تھا کہ جب خورشید شیروانی اندر آیا تو وہ ثروت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور جازی ریوالور ہاتھ میں پکڑے ان کے قریب کھڑا تھا۔ جازی نے 2-3 بار یہ جملہ کہا تھا کہ آنٹی نے عجیب چکر میں پھنسا دیا۔ گویا اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ بھی رٹا ہوا بیان تھا۔ صابر صاحب، پھر تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کہا۔ ایک بے گناہ شخص کی ضمانت کرائیے، لیکن قصوروار کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجرموں کو پکڑنا پولیس کا کام ہے، آپ نے پولیس کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میرے پاس رشوت میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پولیس تو اسی کا ساتھ دیتی ہے جس کے پاس دولت ہو۔ ثروت نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ گولیاں صالحہ بیگم نے چلائی تھیں۔ انسپکٹر نے ایک کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوایا اور واپس چلا گیا۔ اللہ جانے اس نے تھانے میں جا کر اس کاغذ پر کیا لکھا تھا۔ ثروت کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بیان دینے کے قابل ہے؟ یہ بات تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، ہمیں اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد کہا، آپ کے اسپتال میں ثروت اعجاز نامی ایک زخمی عورت زیر علاج ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون پر کسی جونیئر ڈاکٹر سے بات کی، پھر بولا، مریضہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اب کل کسی وقت آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ بہت سیریس ہے، میں نے کہا۔ ثروت ریوالور کی گولی سے زخمی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے اس کی طرف جو بیان منسوخ کیا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ جس فرد نے لڑکی پر فائر کیا تھا، پولیس نے اس کا نام رپورٹ میں درج ہی نہیں کیا، اس کی جگہ پر ایک بے گناہ شخص کو فائرنگ کا ملزم قرار دیا ہے۔ اگر زخمی کی حالت تشویشناک ہے تو اس کا بیان اسی وقت ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پولیس کو فون کر کے یہاں بلائیں تاکہ وہ آپ کے سامنے ثروت اعجاز کا بیان ریکارڈ کرے۔ دیکھیے وکیل صاحب، جس وقت یہ زخمی عورت ہمارے پاس لائی گئی تھی، ہم نے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا۔ وہ یہاں آئے اور زخمی کا بیان ریکارڈ کر کے چلے گئے۔ اگر انہوں نے اپنی کارروائی میں کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے فرائض کا حصہ ہے۔ بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو میں خود پولیس کو فون کر دیتا ہوں۔ اس نے فون کا رخ میری طرف کر دیا۔ آپ بخوشی فون کر سکتے ہیں۔ میں نے تھانے کا نمبر ملایا اور ایس ایچ او سے بات کرانے کے لیے کہا۔ اتفاق سے ایس ایچ او اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ چودھری صاحب، میں ایم اے بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ میں اس وقت میڈی کیئر سینٹر میں ہوں۔ یہاں کل ثروت اعجاز نامی ایک زخمی عورت لائی گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کا بیان صحیح طور پر ریکارڈ نہیں کیا۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے اور آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، یہ بات مجھے ثروت اعجاز کے باپ نے بتائی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فوراً یہاں تشریف لائیں اور 2 معتبر گواہوں کے سامنے ثروت اعجاز کا بیان نوٹ کریں۔ جناب ایڈوکیٹ صاحب، ہم اس وقت بہت مصروف ہیں، اگر فرصت ملی تو آ جائیں گے۔ انچارج صاحب، میں آدھا گھنٹہ آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ تشریف نہ لائے تو میں پریس کے نمائندوں کو بلا کر ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ کل آپ کی کارکردگی کی رپورٹ صفحہ اول پر موجود ہوگی۔ حضور، آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ ایم اے بیگ، یعنی مرزا امجد بیگ۔ اس نے حیرانی سے کہا۔ بیگ صاحب، آپ اسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہی کل تھانے میں آئے تھے نا؟ حضور، آپ تو بیگم نجم الدین کے وکیل ہیں۔ میں ان کے بھتیجے اعجاز عرف جازی کا وکیل ہوں۔ جی ہاں، میرا بھی یہی مطلب تھا حضور والا۔
वकील को तो मुखालिफ पार्टी से ज़रा बच कर रहना चाहिए। आप ऐसा करें कि थाने तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपको सारी बात समझा दूँगा। अखबारों के चक्कर में ना पड़े। इंचार्ज साहब, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। ज़ख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है, उसका बयान आज ही रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए। और ये भी सुन लें, मैं प्रेस के नुमाइंदों के अलावा SDM को भी यहाँ बुलाऊँगा। मामला क्या है हुज़ूर? क्या आपकी बेगम नजमुद्दीन से अनबन हो गई? चौधरी साहब, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। SHO तकरीबन 20 मिनट में अस्पताल पहुँच गया। इस असना में अस्पताल के इंचार्ज को सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर चुका था। हम डॉक्टर की मायत में सरवत इजाज़ के कमरे में पहुँच गए। वो नीम जान सी बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा नकाहत और खून की कमी के बायस सफ़ेद हो रहा था। उसके नकूश बता रहे थे कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने अपना और इंस्पेक्टर का तारुफ कराया और कहा कि हम उसका बयान लेना चाहते हैं। डॉक्टर ने नरमी से कहा, सरवत बीबी, ये बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई थी? उसने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, मेरे शोहर की फुफ्फी सालिया बेगम ने। उसने ये हरकत क्यों की? क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था? SHO ने पूछा। मैं अपने शोहर के साथ बातें कर रही थी, सरवत ने अटक अटक कर कहा। आंटी सालिया ये समझी कि मैं उसकी बुराइयां कर रही हूँ। वो गुस्से में मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो रिवॉल्वर निकाल लाई और मुझे फ़ौरन बंगले से निकल जाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, अगर मेरा शोहर कहेगा तो मैं चली जाऊँगी। वो गुस्से में आ गई और मुझे शूट करने की धमकी दी। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगी। उसने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। एक गोली मेरे पेट में लगी और मैं वहीं गिर गई। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मेरे इसरार पर इंस्पेक्टर ने वहीं पर यह बयान लिखा, चंद गवाहों के सामने सरवत इजाज़ को सुनाया और उसके दस्तखत ले लिए। 2 डॉक्टरों ने बतौर गवाह दस्तखत कर दिए। बेग साहब, मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ, SHO ने कमरे से बाहर आने के बाद कहा। इससे पहले हमने मजरूबा का बयान नहीं लिया था। कल हम उसका बयान लेने आए थे, मगर वो होश में नहीं थी। तो फिर आपने एजाज़ को किस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया था? 2 ऐनी शहादतों की बुनियाद पर। उसके ख़िलाफ़ 2 अफराद ने गवाही दी थी। एक गवाह का नाम खुर्शीद शेरवानी और दूसरी का नाम सालिया नजमुद्दीन है, और ख़ुद मुलज़िम ने भी इक़बाल जुर्म कर लिया था। अब देखना यह है कि असल मुजरिम कौन है। क्या आपको सरवत के बयान पर यकीन नहीं है? मैंने पूछा। SHO ने नफ़ी में सर हिलाया, बोला, नहीं, मुझे यकीन नहीं है। ये बयान झूठा भी हो सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि सरवत इजाज़ और सालिया नजमुद्दीन के दरमियान अनाथ पाया जाता है, इसलिए मुमकिन है कि सरवत ने सालिया बेगम से इंतकाम लेने और अपने शोहर की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये बयान दिया। मुझे एजाज़ का कहा हुआ एक जुमला याद आ गया। उसने कहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। ये जुमला उसी सूरत में कहा जा सकता है जब रिवॉल्वर किसी और के हाथ में हो। इसका मतलब ये था कि जब सालिया बेगम ने गोलियां चलाई थीं तो उस वक्त एजाज़ अपनी बीवी के आसपास मौजूद था। नहीं जनाब, मैंने कहा, मेरे पास इस बात का यकीनी सबूत मौजूद है कि गोलियां सालिया बेगम ने चलाईं, लेकिन ये सबूत मैं अदालत में पेश करूँगा। अब आप अपनी कार्रवाई करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जा रहे, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जाने, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।